دوستو رمضان سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکے انہیں پہلے ہی کر لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرضے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتے مانگ لینا۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شبان کے دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے۔ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کی ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش
کی ضرورت نہیں، آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جس میں نامہ مال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص ایک چیز بتائی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی لفظ در لفظ کوئی غلطی پیش آئے تو معذرت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا، شکریہ۔